لگا پھر اس کے مطابق بیان ہوئے گا ملے گی جنت جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ماشاءاللہ ہر چہرے دے وچوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار اور آپ دی آل دا پیار نظر آئے تو میں بلا تاخیر اپنی گفتگو شروع کرن لگا ہن دنیا دار دی گل نہیں ہوئے گی ہن گل ہوئے گی تے کس دی ہوئے گی سرکار دی گل ہوئے گی باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین حضرات محترم اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ جدو انسان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے نا تے پھر صرف درود ہی پڑھے جدو درود پڑھے او دا خیال درود وال ہووے او دا ذہن درود وال ہووے او دا دل درود وال ہووے اور او دی سوچ درود والے وال ہووے حضرات علماء نے فرمایا کہ جدو انسان درود پڑھے پھر درود پڑھے ہنیرا ہووے سویرا ہووے رات ہووے دن ہووے تنگ دستی ہووے فراخ دستی ہووے جدو بندہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے درود پڑھ دے نا پیار دے نال محبت دے نال لجاجت دے نال عقیدت دے نال حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ عام بندہ جدو درود پاک پڑھے نا تے فرشتہ لے کے جاندے تے جدو بندہ پیار نال پڑھے محبوب خود سماعت فرما دے مکاشفت القلوب دی روایت میں تھوڑے سامنے پیش کر دے مکاشفت القلوب دے اندر امام محمد غزالی نے نا درود و سلام دے بارے بڑی ہی پیاری فضیلت نقل فرمائی ہے آپ فرماندے نے کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے نا ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس دا سر عرش اولادی بلندیاں تے پہنچ رہا ہے اور او دے پیر تحت الثرا تک جا رہے ہیں ذرا بات کو سمجھئے گا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس کا سر عرش اولا کی بلندیوں تک ہے اس کے پاؤں تحت الثرا 7 زمینوں کے نیچے جا رہے ہیں فرمایا خالق کائنات نے جڑے انہوں بازو جڑے پر عطا فرمائے نے نا فرمایا او مشرق دی بلندیاں تو لے کے مغرب دی بلندیاں تک او پر پھیلے ہوئے نے توجہ میری طرف مہمان آندے رہن گے جاندے رہن گے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے فرمایا کہ انہوں پر جڑے عطا فرمائے نے مشرق دی بلندیاں تو لے کے مغرب دی بلندیاں تک انہوں پر انہوں بازو عطا فرمائے نے فرمایا مزید
انہاں بازوਆਂ دے نال نہ خالق کائنات نے چھوٹے چھوٹے مزید ان گنت لا تعداد بے شمار پر عطا فرمائے نے. سوال کیتا جاندا ہے مولا اتنا عظیم الشان فرشتہ اتنا قد آور فرشتہ یا اللہ اس فرشتے دی ڈیوٹی کی ہے. فرمایا لوگوں سب فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے. اس فرشتے دی ڈیوٹی ہے وے کہ جدوں وی میرے محبوب دا امتی میرے محبوب دا غلام پیار دے نال محبت دے نال لجاجت دے نال عقیدت دے نال میرے محبوب تے پڑھے گا نا درود اے فرشتہ اس درود نو نور دے تھال دے اندر لے لے اے فرشتہ اس درود نو نور دے تھال دے اندر لے لے گا. علامہ عابد صاحب میں سوچیا یا اللہ تیری قدرت کاملہ تے قربان نہ جائیے اے عاشق رسول تیرے عقیدے تے قربان نہ جائیے اے سنی اپنے عقیدے تے ناز کیتا کر. علماء نے فرمایا کہ جدوں تو درود پڑھدا ہے نا نور دے تھال دے اندر جاندا ہے. میں وضاحت کر دیواں باقی جتنے اعمال کیتے جاندے نے نا نامہ اعمال دے اندر جاندے نے. سمجھئے گا بات کو سمجھئے گا جتنے اعمال کیے جاتے ہیں نامہ اعمال میں جاتے ہیں. آسان کر دیتا ہوں نماز پڑھتے ہیں تو نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. حج کرتے ہیں نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. روزہ رکھتے ہیں نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. دیگر نیکیاں کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. میں کیا قربان جاؤں سنی تیرے مقدروں پر جب تو درود پڑھتا ہے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے نور کے تھال میں بھی دیا نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے نور کے تھال میں بھی جاتا ہے. علماء نے فرمایا امام محمد غزالی فرماندے نے پھر اے فرشتہ اس درود نو نور دے تھال دے اندر لے کے نا آسمانہ دی پرواز شروع کر دیندا ہے. توجہ میری طرف فرمایا پھر پہلا آسمان کا راس تسی کہہ دو سبحان اللہ تھوڑا درود آسمانہ دی بلندیاں تے جا رہے ہیں. فرمایا پہلا آسمان کا راس دوسرا کا راس تیسرا کا راس چوتھا کا راس پنجواں چھٹا ساتواں آسمان کا راس ہو جاندا ہے. فرمایا اگے عالم فرشتہ گاہ آ جاندا ہے اگے فرشتیاں دا جہان آ جاندا ہے. ایک فرشتہ نا اس فرشتے نو روک کے کہندا ہے رک تا صحیح اتنی سپیڈ وچ کتھے جا رہے ہیں. کہ وہ فرشتہ کہندا ہے اللہ دے محبوب تے گناہگار دے امت اللہ دے محبوب دے امتی جڑے گناہگار نے نا انہاں چوں ایک گناہگار نے پڑھیا ہے درود تے میں رب کولو درود دا اجر پوچھن جا بات بڑی توجہ دی ہے. فرمایا کہ میں رب کولو درود دا اجر پوچھن جا رہا ہاں. فرشتہ کہندا ہے اللہ تعالی نے تے درود دا اجر مقرر کر دیتا ہے نا محبوب دی ذات تے جڑا ایک واری درود پڑھے اودے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے 10 گناہ مٹا دیتے جاندے نے 10 درجات بلند کر دیتے جاندے نے. تو اے سارے لکھ دے نا 10 نیکیاں مٹا دے 10 درجات بلند ہوتے کر دے 10 گناہاں نو جناب اللہ معاف کر دے. فرمایا کہ میں اودا درود لکھا تا جے میں اودے عشق دا پیمانہ کر سکا. انہیں پڑھیا ہی اتنے پیار نالے انہیں پڑھیا ہی اتنی محبت نالے انہیں پڑھیا ہی اتنی لجاجت تے عقیدت نالے میں ایتا پیمانہ نہیں کر سکتا. میں رب کولو یہ تا اجر پوچھاں گا. المختصر فرشتہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر چلا جانا. فرشتہ رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر مولا تیرے محبوب دے امتی نے پڑھیا ہے درود تے میں او دا عشق ناپ نہیں سکیا بڑی محبت دے نال پڑھے یا اللہ اے دا اجر کیے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے او میرے فرشتے جا میرے نور دے دریا دے اندر جا کے ٹبی لا میرے نور دے دریا دے اندر جا کے ٹبی لا. فرشتہ ٹبی لگاندا ہے غوطہ لگاندا ہے. فرمایا باہر آ جا فرشتہ باہر آ جاندا ہے. فرمایا اے فرشتے جڑے ہن میں تینوں پر عطا فرمائے سی نا او جڑے پر مشرق دی بلندیاں تو لے کے مغرب دی بلندیاں تک تینوں میں عطا فرمائے نے. فرمایا ذرا ہن انہاں پراں نو کھول انہاں نو ہلا انہاں نو چھڑکا انہاں نو حرکت دے. او فرشتہ اپنے پراں نو ہلاندا ہے انہاں نو چھڑکاندا ہے حرکت دیندا ہے. علماء نے لکھیا کہ انہاں پراں دے وچوں بے شمار لا تعداد ان گنت نور دے
قطرے ڈگدے نے. امام محمد غزالی نے فرمایا میرا رب انہاں نور دے قطریاں تے رحمت دی نظر فرما کے کہندا ہے تم باذن اللہ تم باذنی میرے حکم دے نال کھڑے ہو جاؤ. جتنے قطرے ڈگدے نے نا اللہ تعالی ایک ایک قطرے چو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما ایک ایک قطرے چو ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیندا ہے. بار بار توجہ والی ہے. فرشتے جدوں پیدا ہو جاندے نے اپنی اکھاں کھولدے نے ویکھدے نے کہ کوئی فرشتہ پہلے آسمان تے رب دی عبادت کر رہے, کوئی فرشتہ دوسرے آسمان تے رب دی عبادت کر رہے, تیسرے آسمان والا فرشتہ رکوع دے اندر ہے, چوتھے آسمان والا فرشتہ سجود دے اندر ہے, پانچویں آسمان والا فرشتہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے بیٹھ کے جناب سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے بیٹھ کے جبرائیل امین اللہ اللہ دیاں تسبیحاں کر رہے نے. فرشتے کہندے نے مولا اے سارے فرشتے تیری عبادت دے اندر لگے نے, سن کس کام واسطے پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے تہاڈا ہور کوئی کم نہیں, نہ تسی میری تسبیح کرنی ہے نہ تسی میری عبادت کرنی ہے, تہاڈا کوئی کم نہیں. مولا پیدا کیوں فرمائے؟ فرمایا پیدا اس واسطے فرمائے کہ میرے محبوب دے امتی جس نے پڑھیا ہے نا میرے محبوب تے درود قیامت دی صبح تک او دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے. حضرات محترم درود و سلام پڑھنا کوئی عام عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ دے فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا کر دینے. حضور علیہ السلام دا نام مبارک ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے. بیان بہت لمبا نہیں ہوئے گا, توجہ میری طرف میرا ایک نہ خیال فرماندے ہوندے سن کہ تسی بیان کر رہے ہو نا کہ کوئی بندہ اپنیاں گلاں نو لگا ہوئے ہے تا زیادتی والی گل مصطفیٰ دی ہو رہی ہوئے تے بندہ اپنیاں گلاں کرے, تسی اور کچھ نہیں کہنا, سٹیج تو اترنا ہے مائک لے کے دے کول چلیا جانا ہے, کہنا ہے بھائی اور کچھ نہیں کر, نماز جنازہ والی دعا سنا نال ترجمہ بھی سننا ہے جی. انہوں جنازے دی دعا تے ترجمہ آ گیا, انہوں کہنا ہے بھائی تو ٹھیک ہے تو بیان کر تے میں تیرا بیان بیٹھ کے سندا. حضرات محترم اے بات ججدی نہیں, اللہ دے محبوب دی گل ہوے اسی اپنیاں گلاں کردے رویے اے اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں پسند. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دی ذات و وراء الورائے حضور علیہ السلام دے نام مبارک دے اندر اتنیاں برکتاں رکھیاں نے. فرمایا محمد نام دا جیڑا بندہ جس دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھاوے نا اس دسترخوان تے شیطان نہیں آ سکتا. فرمایا اس دسترخوان تے شیطان نہیں آ سکتا. اور محمد نام دا بندہ جس گھر وچ ہوئے رب دے فرشتے اس گھر دی رکھوالی کر دیں. ذرا اپنی عقیدت دا تسی اظہار کرنا ہے, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا جس نو بات چنگی لگے آخری لمحات نے بات اچھی لگے دل نو بھاوے سبحان اللہ کہنی میں بار بار تھانو نہیں تنگ کراں گا. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام. اور علماء نے فرمایا کہ اسی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں, انہی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام, اور محبت کے قول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے قول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. لوگوں بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام, اور مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شام مدینہ کی. مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی, کیونکہ میری بگڑی بناتا ہے محمد نام. دوران خطبہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی پارہ نمبر 30 سورہ وتین, میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وتین مجھے تین کی قسم
والزیتون، بیٹا بیٹھ جاؤ، اینو سمجھاؤ یار، فرمایا والزیتون، اور مجھے زیتون کی قسم، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم۔ حضرات محترم اختصار دے نال اج تسی تے میں کسی نال گفتگو کر رہے ہو بھی ہے نا، تے گفتگو دے دوران اگر اسی بات شروع کرن تو پہلے قسم اٹھا لئیے، اگلا بندہ متوجہ ہو جاندا ہے، اگلے بندے نو پتہ لگ جاندا ہے کہ ہن جڑا بندہ گل کرن لگا ہے بڑی کھری گل کرن لگا ہے، کیونکہ اس نے قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر اس انداز نو اپنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرمانے سے پہلے اگر قسمیں نہ بھی اٹھاتا ہم نے پھر بھی مان جانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسا پیارا انداز ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے تین کی قسم، لوگوں مجھے جناب اللہ زیتون کی قسم، لوگوں مجھے طور سینا کی قسم، لوگوں مجھے امن والے شہر کی قسم۔ یا اللہ ارشاد کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا لوگوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھ لینا، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا، میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اور چار قسمیں اٹھا کر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ ساڈا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی جو بات ہے او حق ہے، او سچ ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ علماء نے فرمایا پھر اگے انسان دے اعمال نے، انسان دے اعمال نے جڑے انسان دی خوبصورتی دے اندر اضافہ کرتے نے۔ فرمایا پھر ترتیب اس طرح بنے گی کہ کافر نالو مسلمان خوبصورت ہے، کافر نالو مسلمان خوبصورت ہے، اور مسلمانہ دے وچوں متقی مسلمان زیادہ خوبصورت، کیونکہ میرے رب دے حضور چہرہ نہیں ویکھیا جاندا، رنگ اور روپ نہیں ویکھیا جاندا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر تقوی ویکھیا جاندا ہے۔ جس بندے دے دل دے اندر اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت جتنی ہی زیادہ ہوئے گی وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوئے گا۔ دلیل اس بات سے ہے کہ ابو جہل ہے، رنگ دا گورا ہے، لال سرخ رنگ ہے، لیکن محبوب دی غلامی اختیار نہیں کی تھی۔ ابو لہب نے محبوب دی غلامی اختیار نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جان ابو لہب دے، جنہاں نے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کی ہے نا، پھر بھاویں رنگ دا کالا ہوئے، پھر بھاویں رنگ دا کالا ہوئے، بھاویں ہونٹ موٹے ہون، بھاویں حبشہ دا رہن والا ہوئے، جنہاں محبوب دی غلامی نو اختیار کیتا ہے نا، اللہ دے محبوب نے پھر فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے اذان سنا۔ معلوم ہویا کہ اللہ دے ہاں رنگ روپ نو نہیں ویکھیا جاندا، اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے دے اعمال ویکھے جاندے نے۔ حضرات محترم، میرا اور اہل ایمان دا اے عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انساناں نو خوبصورت بنایا ہے، لیکن سارے انساناں دی خوبصورتی اللہ نے اپنے محبوب دے قدمہ تو بار دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن دے 100 درجے بنائے۔ کتنے درجے بنائے؟ سبحان اللہ، توجہ ہے نا میری طرف۔ حسن دے کتنے درجے بنائے؟
100 درجے بنائے فرمایا انہاں 100 درجیاں دے وچوں 99 درجے علیحدہ کر دیتے سبحان اللہ بات ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا میری بات دی 99 درجے علیحدہ کر دیتے پھر ایک درجے دے پھر 2 حصے کیتے فرمایا ایک درجے دے 2 حصے کر کے نا ایک حصہ پوری کائنات نو تقسیم فرما سبحان اللہ ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا 99 درجے ایک سائیڈ پر ہیں ایک درجے کے 2 حصے ہیں ان 2 حصوں میں ایک درجہ حسن کا کائنات کو تقسیم کر دیا اور ایک درجہ حسن کا یوسف علیہ السلام کو عطا فرما سبحان اللہ ایک درجہ حسن کا یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا علماء نے فرمایا اس ایک درجہ جو حسن کا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کا کمال یہ ہے کہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھتی ہیں تو پھل کٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں یہ حسن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں علماء نے فرمایا حسن مصطفیٰ جو اس کا حصہ حسن یوسف کو عطا کیا گیا اس کی برکت اس کا کمال اس کا جلال یہ ہے کہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں پھر محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے کہ جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے انگلیاں نہیں کٹائی انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ مزید علم عمر دے اندر برکت عطا فرمائے وی آئی پی ساؤنڈ بہت ہی اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے بس تھوڑا جا والیوم کھول دیو تاکہ گلا زیادہ پریشر نہ آئے بہت اچھا اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائے حضرات محترم بہت مختصر کردہ گلا اگے لمیاں چلیاں جان گیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے محبوب نو ایسا حسن عطا فرمائے کتابہ دے اندر لکھے کہ علماء فرماندے نے کہ صحابی رسول جنہ نے نا مصطفیٰ دا حسن بیان کیتا ہے نا حضور دے حسن دے وچوں ایسیاں شواواں نکل دیاں سن کہ صحابہ کرام کہندے نے کہ ساڈی مجال نہیں سی ہوندی کہ اسی حضور دے حسن نو ڈائریکٹ اپنی اکھاں دے نال ویکھ پھر فرمایا کہ پھر حسن بیان کس طرح کیتا گیا صحابی رسول کہندے نے کہ اسی جدوں حسن مصطفیٰ نو ویکھدے سا نا تے اپنی اکھاں دے انگے انگلیاں رکھ لیندے سا پھر انگلیاں دے چیراں دے وچوں ودوہا چہرے دی زیارت کردے ہوندے سا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ایسا حسن عطا فرمائے علماء نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوندے نے جڑے دوروں ویکھیا خوبصورت لگدے نے جدوں قریب آ جاندے نا خوبصورتی ختم ہو جاندی ہے کچھ چہرے ایسے نے جڑے قریب تو خوبصورت لگدے نے دور تو ویکھیے انہاں دی خوبصورتی دے اندر کمی آ جاندی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دی کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نو ایسا حسن عطا فرمایا جڑا دوروں ویکھ لیندا ہے او بھی قربان ہو جاندا ہے جڑا نزدیک تو ویکھ لیندا ہے او بھی فدا ہو جاندا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے المختصر اپنے محبوب جڑا حسن عطا فرمائے نا تیرے حسن نو زوال ہے میرے حسن نو زوال ہے بچہ ہوندا ہے کچھ خوبصورت ہوندا ہے جوانی چاہندا ہے اور خوبصورتی ہو جاندی ہے بڑھاپے جاندا ہے اور خوبصورتی ہو جاندی ہے آخر حسن دا ایک دن زوال ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جڑا حسن عطا فرمائے علماء فرماندے نے حضور بچپن وچ بھی بے مثال نے حضور دا حسن جوانی وچ بھی بے مثال ہے حضور دا حسن بروز محشر بھی بے مثال ہوے گا اودی دلیل ہے کہ جنہاں نے 1400
سال پہلے حضور دا حسن ویکھیا کہنا ویکھیا حضور دے صحابی نے حضرت حسان بن ثابت آپ نے ویکھیا حضور دے حسن نو ویکھ کے نا ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ تھوڑے جا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اے حسان تیری آنکھ محبوب دے حسن ورگا ویکھ کیویں لوے کہ کسی ماں نے ایڈا سونا لال پیدا ہی نہیں فرمایا خلقتا مبرعا من کل عیب یا رسول اللہ تھوڑے حسن نو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے کس طرح پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ نے محبوب نو ایسا پیدا فرمائے جیسا حضور چاہندے سن حضرات محترم انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں کئی ہزار سال پہلے محبوب دا حسن ویکھیا لیکن کئی ہزار سال بعد محبوب دا حسن ویکھیا ارے کس نے دیکھا میں کہتا ہوں پیر میرے علی شاہ نے دیکھا سبحان اللہ میں نے کہا کس نے دیکھا پیر میرے علی شاہ صاحب نے دیکھا کہاں پہ دیکھا بولنے کی سرزمین پر دیکھا کیسے دیکھا ارے سنتیں رہ گئی ہیں سنتوں کے رہ جانے کے غم میں آپ آرام فرماتے ہیں آپ کی آنکھ لگتی ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے جب مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے تو آپ فرماندے نے اس صورت میں میں جانا سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا محبوب دے حسن نو زوال کوئی نہیں جنہ کئی ہزار سال پہلے ویکھیا انہاں بھی ویکھیا یا رسول اللہ تھوڑے جا سونا کوئی ہے ہی کوئی نہیں جنہ کئی ہزار سال بعد ویکھیا وہ بھی کہندے نے اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا تھا سچا تھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تے شانا سبحان اللہ حضرات محترم حضور علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمائے جس دی مثال کائنات دے اندر نہیں ملدی حضرات محترم اج اسی کریم آقا علیہ السلام دی بزم سجا کے بیٹھے ہاں 11ویں والے سرکار دی بزم سجا کے بیٹھے ہاں آپ دی یاد دے اندر ساڑیاں گھڑیاں گزر رہیاں نے علماء کرام نے فرمایا کہ ساڈا محفلاں دے اندر آنا حضور دا ذکر سننا اولیاء دا ذکر سننا اے رائے گا نہیں جائے گا دلیل قرآن مجید اندروں پیش کر کے انشاءاللہ میں بعد آگے بڑھاواں گا علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین اندر ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون فرمایا کہ ایک روز آئے گا اج تسی تے میں جڑی محفل دے اندر بیٹھے آنا اس دا مل پے نال ہے اور تانوں پتہ چلنا نال ہے کہ اللہ دے ذکر دیاں محفلاں کتنیاں بابرکت ہوندیاں نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا توجہ ہے سبحان اللہ ایک دن آئے گا اليوم نختم على افواہہم فرمایا ایک دن آئے گا جدوں زباناں نو تالے لگا دیتے جان گے جدو زبانہ نو تالے لگا دیتے جان گے مولا زبان بول دی ہے اگلا بندہ بات سن دے جدو زبان نو تالے لگ جان گے یا اللہ تیرے نال گلہ کون کرے گا فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اس وقت تھوڑے ہاتھ میرے نال گلہ کرن سبحان اللہ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اس وقت تھوڑے پیر میرے نال کی کرن گے گلہ کرن گے یا اللہ اے گلہ کی کرن گے فرمایا بما کانو یکسبون جڑے کسب تسی دنیا تے کر کے آئے ہو نا اے سارے من دسن گے حضرات میں روک کے ایک بات کرتا جاوا جتھے ہاتھ دسن گے مولا اے فلاں جگہ تے تو انو عطا فرمائے سن یا اللہ تیری تو نے ساڈی ڈیوٹی اس بندے دے نال لگائی سی مولا فلاں جگہ تے رشوت لے رہا سی ساڈے نال فلاں جگہ تے رشوت دے رہا سی فلاں جگہ تے اس نے ظلم کیتا فلاں جگہ تے اس نے حق ماریا علماء نے فرمایا جدو اے ساریاں گلاں دسن گے نا
نال بھی گل ضرور دسن گے مولا تیرے محبوب تے تیرے محبوب دے محبوبہ دی محفل سچی ہوئی سی پیر کون گے ساڈا نال چل کے گیا اوتھے سبحان اللہ پیر کون گے ساڈے نال چل کے گیا ہاتھ کون گے مولا سانو اپنے سر تو دراز کر کے تیرے نام دے نعرے ماردا رہا ہے حضرات ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے ہتھاں دی گواہی اللہ تعالی قبول کر کے ساڈی بزم نو قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے گا حضرات محترم المختصر جو مینوں فرمائش ہوئی اہل خانہ دی طرفوں ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نال جس بندے نو نسبت ہو جائے علماء نے فرمایا کہ پھر اس چیز نسبت علی دا ذکر کرنا بھی نا ذکر مصطفیٰ بن جا سبحان اللہ میں علیمہ دی ڈاچی سنانی ہے کیونکہ میں نے فرمائش ہوئی ہے تے ڈاچی میں تھوڑا جہا ڈھلا مجمع ہوئے تے نہ ڈاچی سنانے دا مزہ آندا ہے نہ ڈاچی دی عظمت ظاہر ہوندی ہے نہ مائی علیمہ دی شان دا پتہ چلدا ہے آپ نے نہ بڑے ہی خوش ہو کے آخری 3-4 لمحات نے بڑے خوش ہو کے سننا ہے علماء نے فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ جس چیز دی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہو جائے نا پھر اس چیز دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جا مثال دے طور تے اگر منبر دی نسبت حضور دے نال ہو گئی حضور منبر دے تشریف فرما ہو گئے صحابہ نے دیکھیا کہ حضور اس منبر تے بیٹھے سن فرمایا پھر اس منبر دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جائے گا اگر درخت دی نسبت حضور دے نال ہو جائے پھر درخت دا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جائے گا پہاڑ دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو جائے پہاڑ کا ذکر کرنا بھی ذکر مصطفیٰ بن جائے گا تے آؤ اج میں تھانو سب تو پہلے اس ویڑے نہ لے چلنا جنوں سب تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نسبت دا شرف حاصل ہوئے کائنات اس شخصیت نو مائی حلیمہ کہندی سبحان اللہ توجہ ہے نا میری طرف سبحان اللہ مائی حلیمہ دا تعارف کی ہے بھائی نعیم صاحب آپ اندر آ جاؤ شاباش آپ دی فرمائش پوری ہون چلی ہے آپ آ جاؤ فرمایا کہ مائی حلیمہ ہے کون سن بڑیاں ہی لاغر آپ بیمار ڈاچی بیمار خستہ حال گھر دے اندر غربت تسا واقعہ سنیا ہے تمام دائیاں مکے دے اندر پہلے آ گئیاں اچھیاں سواریاں تے امیرہ تے جناب اعلیٰ وڈے سرداراں دے بیٹے لے کے چلیاں گئیاں او بے وقوف دائیاں حضور نو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیاں کہن لگی ہے دادا والد ہی کوئی نہیں اے سانو انعام کی عطا فرمائے گا علماء کرام نے فرمایا انہاں دائیاں دی کی مجال سے کہ حضور نو لے جاندیاں انہاں دائیاں نو میرے حضور نے پسند ہی نہیں فرمایا سبحان اللہ سبحان انہاں اللہ دائیاں نو میرے حضور نے پسند ہی نہیں فرمایا المختصر علماء کرام نے فرمایا کون حلیمہ او دی ڈاچی کیسی سی توجہ دے نال علماء فرماندے نے کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی مائی حلیمہ دی ڈاچی دا تعارف سننا انشاءاللہ بات ختم کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی بہندی رہندی سی اون کوئی نہ کول بٹھاندا سی اون کوئی نہ نال رلاندا سی او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر چمکے آئی سی پچھو آکے او پچھتائی سی ہر بوہ اس کھٹکایا سی توجہ ہر بوہ اس کھٹکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی در درد بنی سوالی سی او دی چھولی پھر بھی کھالی سی او لوگو جو سارے او پاسے او رہ گئی ہے سرکار دے بوئے سبحان اللہ سبحان اللہ پاسے او رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے آخر او بوہ کھلیا ہے جتو خالی کوئی نہ مڑیا ہے رحمت دا جھولا جھلیا ہے سرکار دا بوہ سرکار دا بوہ ایک مائی باہر آئی ہے ایک مائی باہر آئی ہے دائی وال جاتی دائی ہے انہوں ہتھوں نپ اٹھایا ہے نالے نال سینے لگایا ہے انہوں کہندی ہے آ تینوں نال لجاوا میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں ساڑے ویڑے او چن چڑیا ہے جدہ چن بھی کلمہ پڑے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ
دا چند بھی کلمہ پڑھیا ہے اج جاگیا بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا ہن لوری آپ سنان دیئے نالے صدقے واری حضرت حلیمہ سعدیہ دا قبیلہ سی بنو سعد قبیلے دی آپ دائیاں سن جویں ساڑیاں بلادریاں ہوندیاں نے ملک بلادری ہو گئی رانا بلادری ہو گئی فلاں بلادری بنو سعد قبیلے دیاں آپ دائیاں سن تے آپ دی جڑیاں سہیلیاں سن نا انہاں دے سامنے آپ دا حال پہلے ظاہر سی کہ آپ خود بیمار ڈاچی بیمار آپ ترلے کر دیاں سن مینوں نال رلا لو مینوں نال لے کے جاؤ میری ڈاچی نو اٹھاؤ تے ہن کئی دن ہو گئے نے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ باقی دائیاں نو نظر نہیں آئیاں تے دائیاں جدوں کسی موقع تے اکٹھیاں ہوئیاں نا تے کہن لگیاں اجے تھانوں پتہ ہے حلیمہ دی کوئی خیر خبر ہے اتنے دن ہو گئے نے جدوں دی مکیوں واپس آئیے سانو نظر نہیں آئی جدوں دی مکیوں واپس آئیے سانو نظر نہیں آئی تے ایک مائی بولن لگی اجے میں ویکھیا ہے واپس تا آ گئی ہے نظر نہیں آئی میں ویکھیا کہ رات نو او دے گھر دیوا نہیں سی بلدا تے ہن سورج بھی چمک رہا ہوندا ہے لیکن او دی کلی سورج نالوں بھی روشن ہوندی سبحان اللہ فرمایا ہن او دے گھروں چانن نہیں ختم ہوندا فرمایا کہ ہن او دی کلی سورج نالوں بھی روشن ہوندی ہے انہاں کملیاں دائیاں نو کی پتا کہ مائی حلیمہ اپنے گھر آمنہ دا لال لے کے آئیاں نے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے توجہ ہے بنو سعد دیاں جو دائیاں نے رلکول حلیمہ آئیاں نے توجہ میری طرف بنو سعد دیاں جو دائیاں نے رلکول حلیمہ آئیاں نے کہن لگیاں سانو پچھن باہر تو آندی نہیں کیوں سانو شکل دکھاندی نہیں کتو کھاندی ہے کتو پیندی ہے بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھن آئیاں نو نہ میں باہر آندیاں نہ تھانو شکل بھی کھاندیاں نہ کھاندیاں نہ پیندیاں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لیندیاں جدوں مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لیندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا